کے لیے مل کے نعرہ صبح کے ساتھ دل بولا زبان سے پہلے دل بولا. آپ لوگ جو کھڑے ہیں میں نے کہا ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے لوگ کھڑے ہو سکیں. پیچھے بہت جگہ ہے بیٹھنے والوں کے لیے. اللہ نے خطاب نہیں کرنا جب تک آپ نے کہنا نہیں ماننا. صلات بآواز بلند. یہ سلانے والی صلوات ہے یا پڑھنے والی؟ سب سے پہلے تمام صاحبان ایقان کی خدمت میں بے جسم کے گھر میں جسم کبریائی کی آمد پر غلط تو نہیں کہہ دیا. وہ بے جسم ہے علی اس کا جسم ہے. ظاہر ہے جس کا جسم ہے اسی کے گھر میں ہی آئے گا. جاگتے رہے نا چہرے کھلے. آیت ظاہر بھائی مجھے سورہ زمر سے پڑھنی ہے وہ پڑھتا ہوں مگر اس سے پہلے ایک فرمان. کان الرضا علیہ السلام بالثالث عشر من شہر رجب یبدأ بالسلام ویدعو الی الطعام ومن کان حناہ حباہ بالخلع والاکرام. پورا سال جو بھی تیرے 8ویں امام کی محفل میں آتا وہ پہلے سلام کرتا مولا جواب دیتے. 13 رجب کے دن آنے والا ابھی دور ہوتا مولا پہلے سلام. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ 13 رجب کے دن جو بھی آتا دور سے دے کر مولا سلام کرتے. وَيَدُوا إِلَى الطَّعَامِ سلام بھی کرتے کہتے آج کی خوشی میں کھانا تیار ہے. قرآن میں سعید بھائی یہی قانون اللہ نے سردار صاحب اپنے رسول پر مولانا صفی شیرازی لاگو کیا ہے. ہاں پڑھو سورہ انعام پڑھو یا قرآن ممبر پہ لے آؤ. کہہ رہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اے رسول جب وہ لوگ تیری محفل میں آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں سلام علیکم تم انہیں سلام کیا کرو. جشن منانے آئے ہو یا فاتحے میں آئے ہو چہرے کھلے رکھو بجلی قطاروں
چہرہ ٹھیک نہیں رکھ سکتا جائے، اور آج میں کندھے پکڑ پکڑ کے اٹھا دوں گا اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایسے اٹھائیں گے، اور ایسے اٹھائیں گے جیسے پیغمبر نے منافقوں کو اپنی محفل سے اٹھایا. ہاں میں نے کیا ثابت کیا سعید بھائی؟ قرآن نے ثابت کیا. اور جاؤ صافی سے لے کر حضرت رضا ابو ذر شاہ جعفر نقوی تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی جو تفسیر ملے، یہ کوئی چھوٹا سا سفر نہیں، 1300 سال کا سفر ہے جو میں نے گنوایا. جو بھی اٹھا کے دیکھ لو. پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ہر معصوم نے ظاہر بھائی اپنے سینے توحید گنجینہ پہ انگلی رکھ کے کہا نحنو آیات اللہ. ہم ہیں اللہ کی آیت. اور اس وقت قبر دے دی آیت اللہ باقر کون تھا؟ تسلیم شاہ نجف. یا علی کے بغیر اس وقت آیت دکھا ورنہ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. ہمت ہے تو روک دے. اے رسول جب وہ لوگ آئیں جو علی پہ ایمان رکھتے ہیں تم سلام کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سب نے اور جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو یا علی مدد، یہ اسی چیز کا جواب ہے سب سے بڑا. سب نے مل کے کہنا ہے یا علی مدد، 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 یا علی مدد. بڑھ گئی بات. فقل سلام علیکم، تم کائنات کے مالک ہو کر رسول اعظم ہو کے تم سلام کرنا. یعنی جا چھوٹے سے مولوی سے پوچھ، وہ بھی بتائے گا. اس سے پوچھنا سلام میں پہل کرنا کس پر واجب ہے، وہ جواب دے گا چھوٹا بڑے کو سلام کرے. کھڑے ہوئے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھوٹا بڑے پر سلام کرے، سوار پیدل پہ سلام کرے، محفل میں آنے والا بیٹھے ہوں پر سلام کرے. اب رسول بیٹھا بھی پہلے ہے بھی بڑا. اللہ کہہ رہا ہے اگر علی کو ماننے والا آیا ہے تو اس کے سلام کا انتظار نہ کرنا، تم سلام کرنا. اور آگے چل کے تسلیم شاہ اللہ کہہ رہا ہے کاشف فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اور جب وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں میں بحث کرتے ہیں ان سے منہ موڑ لینا. بڑی بات. تو اب اگر کوئی دیوانہ
مدد کہیں اسے یہ نہ کہنا کہ تو نے شریعت بدل دی، یہ نہ کہنا کہ تو نے سلام میں ابتدا کیوں نہیں کی، وہ پیمانہ لگا کے دیکھ رہا ہے سلام کے قابل ہے بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یا علی مدد کہتا ہوں پہلے سلام سے، یا علی مدد کہتا ہوں پہلے سلام سے، یہ حدیث پہنچی ہنتا خیر الانام سے، اور علی کا نام سن کر جس کا چہرہ اتر جائے سلام تک نہ دو اس نسل حرام سے۔ ہاں اب ربائی پڑھ لی ہے، میں پھر نعرہ لگوانا، ربائی کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی، ہاں وہ ٹائم بھی مجھے ہی دو۔ اور یہی کچھ حضرت اللہ ابو ذر جی تمہارا 8واں امام کرتا ہے، کہنا یبدأ بالسلام، سلام میں ابتدا کرتا، یدعو الی الطعام، کھانا تیار ہے 13 رجب کی خوشی میں، ومن کان حنا، اور جو سرکار کو مبارک دیتا، حباہ بالخلاء والاکرام، انہیں خلعتیں دیتے، انعام و اکرام سے نوازتے۔ اور اب پتہ نہیں خریدار کتنے ہیں میرے سامنے، تماشائی کتنے جو جشن منانے آئے ہیں۔ علی سے بڑا مقدر ساز شہنشاہ مولانا، علی مقدر بناتا ہے، تم دیکھتے نہیں، خالی مکان میں آئے تو قبلہ کر دیتا ہے۔ مکان میں آئے قبلہ بنا دیتا ہے، دل میں آئے جہنم حرام کر دیتا ہے۔ اور آؤ آگے سرکار ظہیر بھائی فرما رہے ہیں، ان اللہ غرس بالقدرت شجرۃ فی الجنت وسماها بالرجبیہ فیہا کل لون من الوان اشجار الجنت ومن ثمار الجنت من سر فی مثل حوض اليوم اذا تحرکت الریح فی الجنت يدخل فی خیشومہ وبذالک حرمت علیہ النار۔ فرمایا 13 رجب کے دن اللہ نے اپنی قدرت سے، شائع سے نہیں قدرت سے ایک درخت خلق کیا جس کا نام رجبیہ رکھا۔ اب میں شفیع علی ادرکوی، میں نے تو جملہ دینا ہے، سنبھالیں گے تو یہ خود۔ خلق اللہ آدم من تراب، آدم تراب سے خلق ہوا، یہ شجر قدرت سے خلق ہوا۔ اس محلے والا پچھلے محلے والا ٹھیک ہو جو درخت کے ساتھ بیٹھے ٹھیک غنب، یہ قدرت سے خلق ہوا، شائع سے نہیں بنایا۔ وفیہ
الوان فی الوان من کل الوان اشجار الجنت. فرمایا جنت میں جتنے درخت ہیں ہر درخت کا رنگ ہے اس ایک میں، ہر درخت کا پھل ہے اس اکیلے میں. میں میٹر لگانے لگا ہوں کہ جشن منانے کون آیا اور مقدر کا ماتم کرنے کون. یہ ملے گا کس کو؟ منصر رفیع حوض الجوم. رضا فرما رہا ہے جو 13 رجب کو خوشی منائے گا. ابھی تو بات غلام بس آگے ہے جعفر نقوی، ابھی تو ہم ہوا میں ہیں. ابھی تو ہم نے رف رف کو پیچھے چھوڑنا ہے. فرمایا جب جنت میں ہوا چلتی ہے اور وہ درخت ہلتا ہے، اس کے پتوں کو، اسمار کو چھو کے جو ہوا آتی ہے، جو 13 رجب کو خوش ہوتا ہے، یدخل فی خیشومہ، وہ ہوا اس کے نتنوں میں داخل ہو جاتی ہے. خرچ بے شک نہ کرے، خرچ وہی کرے گا جس کو توفیق ہے. آج بیٹھ کے ہم حساب کر رہے تھے، ممبر سے کہہ رہا ہوں 1 کروڑ روپیہ خرچہ ہے اس شجرے کا. جی وہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے 1 کروڑ. ہاں تم تو صرف میرا نظرانہ دیکھ رہے ہوگے نا. جی جتنی مدیں ہیں نا اس کی 1 کروڑ روپیہ. تو اب ہر ایک بندے کے پاس تو کروڑ ہے نہیں، لیکن منصرہ خوشی پہ تو پیسہ نہیں لگتا. جس کے لتھڑوں میں داخل ہو جائے یہ ہوا، بذالک حرمت علیہم النار. فرمائی یہی تو وجہ ہے اس کا بدن جہنم پہ حرام ہو جاتا ہے، وہ جو بھی ہو. سن کے بھی ناخوش ہونے والے کے مطلب ادھر بلا دو. سرکار مارے تو میں ہاتھ بلند کر کے پنجا کھول کے حمدہ امام نعرہ.
لیکن مانو لاہور والا، یہ جو ابھی تم نعرہ لگا رہے تھے نا علی علی علی، یہ تمہاری ایجاد نہیں ہے۔ طیوران فردوس، جنت الفردوس کے پرندے تیری نماز فجر کے وقت کے بعد جو بولتے ہیں وہ یہی بولتے ہیں۔ بہت قریبی تعلق ہے، میرے کو ویڈیو ملے گی، وہ کیوں لایا کر اپنی باتیں بتانے کو آتے ہیں، اس کو جیب میں رکھو گے، اس کو حق دا امام نعرے جنت کے پرندے جب یہ بولے بولتے ہیں۔ مولانا صفی شیرازی پڑھے ہوئے فکر کر رہا ہوں، بس جب وہ یوں وجد میں بولتے ہیں ہیلی 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 ہیلی، پھر کیا ہوتا ہے؟ کوثر کے چلن میں مستی آ جاتی ہے۔ کوثر پہ ملیں گے، جام چلیں گے، جام چلیں گے، بھر بھر کے پیئیں گے، ایمان صرف لالا اشجار جنت خان صاحب جھوم اٹھتے ہیں، نعمات جنت کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ تھک گئے تو بس کافی ہے۔ فرمایا وہ ہوا جس کے نتنوں میں داخل ہو جائے جہنم حرام۔ اب پتہ نہیں سعید بھائی ظاہر بھائی سائل کٹ حجت تھا یا کم علم، یہ میں نہیں جانتا۔ اس نے آگے کہا مولا اب ہوا چلتی ہے، ہمارے نتنوں میں بھی گھستی ہے، کافر کے نتنوں میں بھی گھستی ہے، منافق کے نتنوں میں بھی گھستی ہے، جو تیرا رجب کو خوش ہو اس کے نتھنوں میں بس وجہ اللہ کا چہرہ سرخی جلال سے لال ہو گیا۔ فرمایا اقرا هو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج۔ فرمایا پڑھ قرآن کی آیت جہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نے دو دریا ملائے، ایک بالکل یوں آپس میں مل کے دونوں کناروں میں دونوں بہ رہے ہیں، ھذا عذب الفرات، اس کا پانی ٹھنڈا میٹھا، وھذا ملح اجاج، اس کا پانی کھاری کڑوا۔ فرمایا جیسے میٹھا پانی کڑوے میں نہیں جاتا، مستی میں علی 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 علی
جیتے رہو کم از کم اپنے امام کے ظہور تھا. اب جاؤں یا چلوں؟ اچھا یہ آیت پڑھی اور پھر تسلیم شاہ میرے مولا فرماتے ایک مثال دی ہے ظہیر بھائی. خان صاحب بڑی حصی مثال ہے کاشف باقر, بچے بھی سمجھ جائیں. یہ تو پھر بھی بہت بڑا ہے. ہاں یہ جو بیٹھے ہیں چھوٹا بچے یہ بھی سمجھ جائیں. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں حل رأیت مزکوم یشم رائحۃ الورد, فرمایا کسی زکام والے کو گلاب کی خوشبو آتی ہے؟ ایسے ہی جیسے منانا چاہیے کہ فرشتے حیران ہو کے دیکھیں زمین والوں کو ہو کیا گیا ہے. اور ویسے بھی ابو ذر جی ہمیشہ حسن اللہ زمین والوں پر رشک کیا ہے فرشتوں نے. کوئی زمین والا آسمان پہ روٹیاں مانگنے گیا ہے؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو. آئے کبھی کوئی آسمان والے آ کے مانگتے ہیں. کبھی سردار صاحب زمین والا گیا ہے اوپر کسی کی سواری کرنے؟ سورہ نبا کی آیت ہے, آخری آیت ہے سورہ نبا کی کہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. قیامت کے دن کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہوتا, خاک ہوتا, ترابی ہوتا. سید بھائی ظہیر بھائی ایک فارسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے, سنا دوں؟ وہ کہتے ہیں تا شدے عرض نجف آرام گاہ بوتراب. وہ کہتے ہیں جب سے زمین نجف ابو تراب کی آرام گاہ ہوئی ہے پھر ہوا کیا ہے؟ عرش گوید ہر زمان یا لیتنی کنت تراب. کہتا ہے کاش میں مٹی ہوتا. جیسے زکام والے کو خوشبو نہیں آتی, فرمایا ایسے اس منافق کافر منکر کو جو 13 رجب کو خوش نہیں ہوتا. ہوا اندر جائے گی تو جہنم حرام ہوگی نا. اور یہ تو عام سی بات ہے. یہ پتہ نہیں کتنے سوئچ تمہارے سامنے لگے ہوئے ہیں. پلاسٹک کے کور میں 2 تاریں ہیں, ایک گرم ہے ایک ٹھنڈی ہے. اے سی ایسے ہی ہے نا. اب اسی میں ہے سارا کرانٹ. اب ایک سوئچ میں تم نے فریج کا پلگ لگا دیا, ٹھنڈا کھانا شروع ہو گئی. اب وہی سوئچ ہے, بدلو نہیں, اسی میں ہیٹر کا لگا دو, تپش آنا شروع ہو جائے گی. حالانکہ پہلے تاروں نے ٹھنڈک نہیں دی, دوبارہ تاروں نے تپش نہیں بھیجی. وہ تو نور ہے, چل رہا ہے جیسا ظرف تھا.
ایسا اظہار ہوا. تو یہی کچھ ہے, اللہ کا فضل جاری ہے, اللہ کے گھر کا وارث. چل اٹھاؤ, اب آیت پڑھنے لگا ہوں. سورہ زمر ہے. کون سا سورہ؟ مالکم, جاگنا. مالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, اللہ کی سبیل کے لیے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں, سبیل الہی میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان بھی اللہ کی میراث, زمین بھی اللہ کی میراث. اب مجھے یہ نہیں خبر کہ تھک کون گیا ہے اور ابھی تک تازہ دم کون ہے. مولانا ہو سکتا ہے کہ اور بھی بیٹھا اور بھی دان, جسے میں جانتا ہوں اس سے خطاب کر رہا ہوں. لفظ میراث دو قسم کی جائیداد پہ بولا جاتا ہے. جعفر نقوی, وہ جائیداد جو کسی سے لی جائے یا کسی کو دی جائے. اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین میری میراث ہیں. پلے بڑی یا سر سے گزر گئی ہیں. اب وہ دکھا جس سے اللہ نے لی ہو, ایسا تو ہے کوئی نہیں. اللہ کسی سے لے تو سکتا نہیں. اب یقیناً دوسری جز بچ گئی ہے, پھر وہ تلاش کر جسے یہ وراثت اللہ نے دی ہو. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اچھا, اب وراثت ملتی کس کو ہے ظہیر بھائی؟ نہیں تسیم شاہ, اپنے آنو کتنے, اس کا کلیہ ہی اور ہے. میں مثال تم میں سے کسی کی نہیں دیتا, کسی کو خامخواہ برا نہ لگے, میں اپنی دیتا ہوں. میں مر جاؤں, میرے بعد میری میراث کا جھگڑا کھڑا ہو گیا, اللہ نہ کرے, مثال تو سمجھانی ہے نا, اور آخر ایک دن موت آنی بھی ہے. ہاں, تو اب ایک بندہ آ گیا, جعفر نقوی ابو درجہ جی حسن صاحب, وہ کہتا ہے غضنفر کی میراث مجھے دو. بھائی کس بنیاد پہ دیں؟ میں یار ہوں اس کا, بڑی دوستی تھی میری اس سے. سے بڑی دوستی تھی, مجھے دو. یہ دو گے؟ نہیں, تم ہو فیصلہ کرنے والے میری میراث کا, دو گے؟ تم کہو گے ٹھیک ہے بھائی, تو بڑا یار ہوگا اس کا, ورثہ دار نہیں ہو سکتا. ادھر میرا بیٹا آ گیا امیر محمد, انہوں نے کہا میں وارث ہوں. کس بنیاد پہ؟ میں غضنفر کے گھر پیدا ہوا ہوں. تم تھک گئے ہو کچھ, تھک جانا تہمت تھوڑی ہے, بندے تھکا کرتے ہیں.
ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ਨਾਰੇ बस जो ही उसने कहा मैं गजनफर के घर पैदा हुआ तो उन्होंने मेरी जायदाद दे दी। तो फितरत के मुफ्ती ने बताया कि वारिस घर में पैदा होने वाला होता है, यारी के अलावा कोई दिखा। वरना अल्लाह ने तेरा जब गोरी को बैतुल्लाह में भेजा ही इसलिए मुझे बेवारिस न समझना, मेरा वारिस आ गया है। माइक दो भाई, दो। नारा हैदरी। इस प्रोग्रामों का ऐलान करना था, लेकिन इस प्रोग्राम की ताकीद के जिम्मेदार तमाम वो अफराद हैं जो लेट आए, और ऐलान इसलिए करने के बाद में ये कहेंगे हमें पता ही नहीं। पहला ऐलान ये है कि 15 शाबान, शब 15 शाबान 14 का दिन, 15 की शब, ठीक 9 बजे इंशाअल्लाह इसी मुकाम पे किबला खिताब फरमाएंगे, और मौजू वो होगा जश्न अपनी जगह। अभी तक परसों का कुब्बतुल हुसैन नहीं भूला। फिर दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, 15 शाबान, शब 15 शाबान 14 का दिन गुजर के जो रात आएगी, उस दिन ठीक 9 बजे किबला यहाँ खिताब फरमाएंगे। मजलिस का आगाज एज यूजुअल 8 बजे होगा। उससे पहले मुझे अपने भाई से खिताब करना है कि मैंने उनको किबला की रवानगी के सिलसिले में एक SMS भेजा है, वो जरा देख लें। दूसरा, इसी भाई की नहीं आप सबसे दरखास्त है, ये सब आप जो देख रहे हैं ना, मैनेजमेंट तक जहाँ तक है ना वो मेरा दखल है, लेकिन बाजू है यहाँ पे, शाम में नहीं, करबला में नहीं, लेकिन यहाँ मेरे बाप के बाद मेरा बाप है, उसकी सेहत और सलामती के लिए आपसे दरखास्त है कि जितनी मैंने ये काम देख रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है, इसमें सारी मेहनतें उसकी हैं। दूसरा, मैंने आपसे एक बात की थी कि अपने मतलब के लिए जॉइंट वेंचर कर लेते हो, शराकत कर लेते हो, कर्जा ले लेते हो, कर्जा दे लेते हो, और कभी इनके साथ भी तो कारोबार करके देखो। एक दफा यहाँ तो ऐसे ऐसे कारीगर हैं कि आप 2-3 दफा करो तो फिर भी आप दे देते हो, शायद हम ना करें, मेरे ना तो करो। इसलिए किसी ने मुझसे कहा था कि जी 50-50, तो मैंने कहा था नहीं यार, मैंने जो अनाउंसमेंट की हुई कि 4 हो जाओ तो 5वां मैं हूँ, लेकिन 1 साल से एक शख्स के पीछे मैं लगा हुआ था 50-50 पे। उसमें 50-50 का नहीं है, लेकिन वो अशरा किबला की मेहरबानी, मौला ने सलामत रखे कि वो किबला ने कबूल किया, और किबला इंशाअल्लाह कसरे बतूल में 29 सफर से 8 रबी अव्वल मौजू वही रहेगा जिसका मैं आपको बता चुका हूं, सकीना बिन्त हुसैन। इसके इश्तिहारात लग जाएंगे। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरा आपको पता लग रहा है कि मेरे साथ कोई शरीक है, तो ये तकाजा है कि मैं बता दूंगा वो शरीक कौन है। ये वो शरीक है जिसको पिछले साल शाम ले जाने के लिए मैंने घर से उठाया। क्यों? उसमें तमाम जरासीम हैं। कुछ जरासीम होते हैं करने के, कुछ होते हैं कराने के, कुछ होता है दोनों। कुछ मेरी तरह पागल भी है, कुछ मेरी तरह जिद्दी ज़ैदी भी है, जिसका नाम ज़हीर ज़ैदी है। अब एक और अशरा है
جس کو شریک بننا ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لے، اور وہ عشرہ ہوگا بی بی ام کلثوم بنت علی۔ اس کے بعد ایک عشرہ ہے جو اس ملک میں نہیں ہوگا، مشرق وسطیٰ میں نہیں ہوگا، یورپ میں نہیں ہوگا، لندن میں نہیں ہوگا، امریکہ میں نہیں ہوگا، کینیڈا میں نہیں ہوگا، کسی ملک میں ہوگا۔ وہ عشرہ ایسا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہی ہوگا۔ جس نے اس عشرے میں شرکت کرنی ہو مجھ سے رابطہ کر لے، جب تاریخ طے ہوگی تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہاں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ عشرہ آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ کتنا بڑا ہے، کتنا اہم ہے، کہ نہ اس کو ہم ملک میں کر سکتے ہیں، نہ اس کی ہم اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تاریخیں آپ دل پہ لکھ لیں۔ اس لیے میں پھر معذرت خواہ ہوں کہ اتنے بڑے ذکر کے اندر، لیکن شاید اس کی معافی ہو جائے کیونکہ اعلان سب ان کے ذکر کا ہے۔ حق دا امام نعرہ حیدری، جنہیں جنہیں یاد کر لی انہیں تاریخاں، جنہیں سارے شرکت کرن گے، ہاتھ بلند کر کے پنجا کھول کے ایدی تائید کرن گے کہ تجھے سارے آؤ گے، سارے سنو گے۔ حق دا امام نعرہ حیدری۔ ہاں، اور سعید بھائی بات کر رہے تھے، یہ بھی دے دی، ظہیر بھائی بھی دے دی۔ مجھے خطیب آل محمد حضرت حسن زیدی علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ زیدی کی پہچان کیا ہے، تو انہوں نے کہا دن میں کم از کم ایک حماقت ضرور کرے۔ میں آگے بھی بتاتا ہوں، انہوں نے کہا جی کم از کم دن میں ایک حماقت ضرور کرے۔ تو آگے کوئی بولا، انہوں نے کہا جی 2 کر دے تو، کہنے لگا پھر نجیب الطرفین بھی ہے۔ میراث الہی کا وارث آیا، بڑے فخر سے امیر کائنات مولانا اپنے خواص کی محفل میں یہ کہا کرتے تھے، ولدت علی الفطرۃ فی بیت رب العزت وأیدت بالمشیۃ والقدرت۔ تھک گئے ہو تو ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ أیدت بالمشیۃ والقدرت عقلت أمی من أرزاق الجنة وأوتيت في ساعاتها مفاتيح الجنة والكعبة۔ جنہوں نے کچھ سونگ لیا ہے انہیں میں کہتا ہوں واہ، اور کسی کو اکیلا نہیں چھوڑنا، اگر ساتھ دے سکتے ہو وہ یہی سن لو اور پھر دعا کرتے ہیں۔ فرماتے ولدت علی الفطرۃ فی بیت رب العزت، میں رب العزت کے گھر پیدا ہوا اور فطرت پر پیدا ہوا۔ ولدت علی الفطرۃ، اور یہ ظہیر بھائی کمر مولانا سردار صاحب، یہ فطرت باقر رقمی تسلیم شاہ فطرت اسلام نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو جعفر رقمی رسول کی حدیث ہے ابو شاہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہے، ثم ابواہ یوحدانہ وینصرانہ ویمجسانہ، فرماتے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بڑا ہو کے بچہ ماں باپ کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کا مذہب کیا ہے؟
لیے دوسرا میرے مومن بھائی جو آپ کھڑے ہیں آپ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ان کی زندگی درازی کے لیے نظر باد سے محفوظ رہنے کے لیے ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے خدا کی قسم اتنا بلند نعرہ سنا دے کہ آئندہ قبلہ صاحب نے جو اشرے پڑھنے ہیں مولا ان کو تب تک لمبی زندگی عطا فرمائے مل کے نعرہ اگر جاگ رہے ہو تو پھر ایک تحفہ دوں مجھے حضرت ابو طالب کے مقام کا پتہ اس جملے سے چلا جب مکے میں خبر پھیلی نا ظہیر بھائی کہ آپ کے حرم نے دیوار کعبہ کو مس کیا دیوار پھٹنا شروع ہوئی بی بی اندر اندر داخل ہوتی گئی بی بی ڈری نہیں جھجکی نہیں گھبرائی نہیں جو ہی وہ اندر گئی دیوار مل گئی پریشان ہوتے ابو طالب یہ کیا کرشمہ ہو گیا ہے ایسے ہی ہے نا فطرت کا تقاضا اگر ہم جیسے کو کوئی ایسی اطلاع ملے تو ہم تو پریشان ہو جائیں گے ہم تو ہتھوڑے اٹھا کے دیواریں توڑنے کو دوڑیں گے نا ابو طالب نے جا کے دیواریں کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے بات لمبی ہے وہ ساری نہیں کرتا ایک فکرہ دیوار پہ ہاتھ رکھا اور اوپر دیکھ کر کہا الہی کیف اقوم بشکرک اذ جعلت بیتک حجابا لزوجتی پالنے والے تیرے شکر کیسے ادا کروں تو نے کعبے کو میری بیوی کا حجاب بنا دیا سمجھ میں آ رہی ہے کھڑے ہوئے سمجھ میں آ رہی باتیں جو باہر ہے جو گلی میں ہو جو سکرین کے سامنے ہو جہاں جہاں تک میری آواز آ ہاں حضرت ابو طالب کے فرزندہ لیا نا بابے کا نام لیا تو کیوں اپنے آپ کے برداشت کروانا ایسے طرح چھوم چھوم کے ابو طالب 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 کیف اقوم بشکرک میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جال تو بیتک حجابا لزوجتی تو نے اپنے گھر کو اپنے کعبہ کو میری بیوی کا میری زوجہ کا میرے ناموس کا میرے حرم کا حجاب بنایا آج پتہ چلا کعبہ صرف سجدوں کے لیے نہیں بنا تو وہ ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول کے حق دا امام نعرے سجدوں کے قابل تو جعفر نقوی ہوا ہی بعد میں کعبے کا طواف پہلے تھا سجدہ نہیں تھا اللہ جانے میں نے کیا کہا تم نے کیا سنا میں نے کہا کعبے کا طواف تھا سجدہ نہیں تھا سجدہ ہوا نہیں قیامت کے
حسین آئے یا کل ہم تھوڑے رہ جائیں گے؟ اللہ تو کرے گا سارے خریدار ہوں گے، میں حسن زن کا شکار ہوں گے، سارے ظرف والے ہوں گے، لیکن اگر کم ظرف ہے بھی تو بہتر ہے وہ کل نہ آئے۔ جی میری طرف دیکھنا، کعبہ بیت اللہ تھا، سجدے کے لائق نہیں تھا، اور جس دن سے ظہیر بھائی علی آ گیا کعبے میں، اب تیرے نبی کے دل میں تسلیم شاہ باقر نقوی رہ رہ کے خواہش سر اٹھاتی ہے، کعبے میں آنے والا تو آ گیا، قبلہ بدل کیوں نہیں رہا؟ کیمرے کے پچھلے محلے نے نعرہ نہیں لگایا، خیریت ہے؟ نعرہ لاؤ سارے مل کے، نعرہ کیا سوچتا ہے تیرا رسول؟ رہ رہ کے دل میں امنگ اٹھتی ہے، امنگ اٹھتی ہے، کعبے میں آنے والا آ گیا، حکم کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اور اس پر کم از کم خمسہ پڑھوں گے، کم از کم، پھر اس علت کا پتہ چلے گا تمہیں کہ این حالت نماز میں حکم کیوں ہوا کہ اب کعبے کی طرف منہ کرو۔ نماز سے پہلے بھی تو حکم آ سکتا۔ اور یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے کہ جس چیز کا خیال آئے اگر وہ وجود رکھتی ہے تو ادھر نگاہ اٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب علم میں مجھے خیال آئے حسن رضا کا، میں چاہے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، جو ہی خیال آئے گا نگاہ ادھر پھر جائے گی، بس جو ہی رسول سوچتے ہیں کہ کعبہ قبلہ کیوں نہیں ہو رہا، رخ پھر جاتا ہے کعبے کی طرف۔ آیت آ گئی، نیا قرآن، قد نروا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، جو جو تو کعبے کی طرف منہ موڑتا ہے ہم تیرے چہرے کی گردش کو آسمانوں میں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ہوا کے جھونکے کی طرح مولانا ایک بات کمر دے دی کہ میں گزر جاؤں گا، شرع نہیں کروں گا۔ کعبہ بڑا کہ عرش؟ عرش۔ کعبہ شبیہ ہے بیت المعمور کی، بیت المعمور شبیہ ہے ذرہ کی، ذرہ شبیہ ہے عرش کی، تو عرش کعبے سے 4 گنا بڑا ہے۔ اب بتا، عرش بڑا کہ تیرا رسول؟ جو چپ ہو تمہاری تحقیق اور ہے، یہ وہی رسول ہے کہ شب معراج عرش کے قریب رکا، رک کے جھکا، بلا تشبیہ، حجاب اکبر میں زلزلہ آ گیا۔ میرے حبیب کیا کرنا چاہتا ہے؟ مالک سامنے تیرا عرش ہے، جوتے اتارنا چاہتا ہوں۔ تقدم علی بساط العرش بنعلیک لیتشرف العرش بغبار نعلیک، جوتیاں اتار کے میرے عرش کو اپنی جوتی کے گرد کے شرف سے محروم نہ کر۔
میں کسی محل میں بھی جاؤں بے غبار نالے کا، نالین کے غبار سے، اب میں کسی محل میں جاؤں اور مجھے جاننے والے جانتے ہیں، میں کسی کے گھر میں جاؤں، جوتے اتارنے کی مجھے عادت ہی نہیں ہے، چاہے 50 لاکھ کا قالین کیوں نہ بچھا ہو کسی کے کمرے میں، نہیں تکبر نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کے اور مسئلے ہوتے ہیں، میں نہیں اتارتا۔ اب آپ یہ جانو یار 50 لاکھ کا قالین بچھا ہوا تھا، وہاں جوتے نہیں اتارے، اور ایک کچا کوٹھا ہے، بچھی ہوئی بھی چٹائی ہے، وہاں غضنفر نے جوتی اتار دی تو چونکو گے تو صحیح۔ جو محمد عرش پہ جوتوں سمیت جاتا ہے، علی کے زچہ خانے میں جوتے اتار کے جاتا ہے۔ مجبوری ہے کہ گلی بھری ہوئی ہے، ورنہ میں دروازہ بند کرواتا، پھر میں نے تو ابھی 2 دن اور رہنا ہے تیرے شہر میں، میرا تو کوئی نقصانی گھر تو نہیں جانا ہے، ورنہ فیصلہ کر جملہ ظاہر بھائی جو مجھے کہنا ہے، مجھے بتاؤ رہا ہے محمد جس مکان میں علی آ جائے وہ عرش سے افضل، اور جس نماز میں علی آ جائے قبلہ کو جانے کا راستہ دینا ہے تاکہ قبلہ کو روانہ کیا جا سکے، اور اس کے بعد پھر ہم نے جشن منانا ہے۔ سارے نعرے لگے، ایک نعرہ یہ جو علی علی لگ رہا ہے، یقین کریں آپ بھی کانوں میں گونج دے کے سوچ لیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی لگا رہا تھا، دوبارہ لگاؤ نا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا کہ لڑکپن سے بلکہ بچپن سے ہی طبیعت میں تجسس کا مادہ تھا، اور ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں پہلی میں پڑھتا تھا، اس وقت اپنے قبلہ سے جو مجلس سنتا تھا وہاں مقامی طور پہ وہ گھر آ کے منو ان سوائے عربی عبارت کے سنا دیتا تھا، اور ایسی باتوں پر میں اس وقت بھی سوچتا تھا ایسا کیوں ہے۔ 3 نعرے عموماً لگتے ہیں شیعہ سنیوں میں، نعرہ تکبیر،
مشکل سوال ہے، اللہ تمہاری مشکل آسان ہے. نعرہ رسالت اور نعرہ، میں نے بہت دیکھا زہر بھائی کہ نعرہ تکبیر جہاں بھی لگے لگتا ہے وہ نارمل سا. نعرہ رسالت بھی لگتا ہے میں رسم نبھاتے ہیں. ماٹھے سے ماٹھا مجمع بھی دیکھا ہے میں نے. جب نعرہ حیدری ہو ان دونوں نعروں سے اونچا لگتا ہے. میں نے سوچا ہے دونوں سے چھوٹے کا نام. ٹھیک ہے نا، علی جلی سے بھی چھوٹا، نبی سے بھی چھوٹا ہے. تیسرے نمبر پہ نعرہ پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ تو تحقیق کے بعد پتہ ہے بات کیا سامنے ہے، وہ یہ ہے اللہ اکبر سب سے پہلے کہا تیرے رسول نے، یا رسول اللہ سب سے پہلے کہا علی نے، اور یا علی کہا خود جلی نے. مولا نے اس دفعہ نجف کی زیارت فرمائی. زیارت میری قسمیں لکھی نجف کی. وہاں عالم دین ملے ہمیں، بہاولپور کا یہ گواہ ہے. وہاں پر لائبریری میں ہم گھوم رہے تھے. اس سید زادی نے کہا کہ علامہ توسی جب آپ کے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم، اس عالم دین نے کہا خدا کی قسم اس پوری لائبریری کو آپ اندازہ کریں، اس لائبریری میں ہزاروں کتابیں رکھی ہوئی تھی. اس بندے نے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم جو آپ کے قبلہ صاحب توسی صاحب ہیں انہوں نے یہ پوری کتابیں گنگالی ہوئی ہیں، ہزاروں کی کتابیں. اور ان کی صحت یابی کے لیے خدا کی قسم وہ بندہ مقصر سمجھا جائے گا جو ان کی صحت یابی کے لیے اس نعرے کا جواب نہ دے. مین کے نعرہ سمجھ میں آئی بات؟ اب بس یہ جا کے گھروں میں سوچنا ہے اور کل سوچ کے آنا ہے. جو علی تجھے قبلہ عطا کرے، وہ اگر تیری نماز میں نہیں ہے تو یہی کعبہ وہی نماز تیرے منہ پہ تے مارے گا. کیونکہ نماز میں سجدہ ہے، کعبہ مسجود ہے. اور کائنات میں پہلا اور آخری بندہ ہے جو کہتا ہے انا الساجد انا المسجود انا العابد انا المعبود. موتی ہے اتنا بڑا ہے جگہ. علی نے کہا میں ساجد بھی ہوں مسجود بھی ہوں. یعنی یہ تو سمجھ آ گیا کہ سجدہ خدا کا کرتے ہو، مسجود کیسے ہو. علی نے کہا تم کس کا سجدہ کرتے ہو؟ عبادت اللہ کی، سجدہ کعبے کا. فرمایا تم کعبے کا کرتے ہو، وہ میرا کرتا ہے. تم اس کا کرتے ہو، وہ میرا کرتا ہے. اچھا شہنشاہ یہ جو فرما رہے انا العابد انا المعبود، میں عابد بھی ہوں معبود بھی ہوں، یہ کیا ہے؟ فرمایا عبادت اس کی کرتا ہوں. تو پھر یاری معبود کیسے ہو گئے؟ فرمایا 1001 جواب ہیں. تیرے معیار کا جواب یہ ہے، حسنین کے نانا سے نہیں سنا ذکر و علی عبادت. ذکر کر رہا ہے، وہ میری عبادت کر رہا ہے. اسی لیے تو اپنے مولوی کو نماز میں علی والے میں نہیں آ رہا.
بارے میں ہے نہیں. آزادہ میری، کلمہ میری، اقامت میری، نماز میری، ہماری زندگی میں علی، اور خدا کی قسم آپ کے نعرہ میں بھی علی. علی میں نے کل بھی کہا تھا کہ علی کا نام لینا کئی 100 ختم قرآن کا ثواب. اور کتنا بدبخت ہوگا بندہ جو ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں کئی 100 ختم قرآن کا ثواب حاصل نہیں کرے گا. مل کے نعرہ علماء کرام تا غزن فرقہ ایک جملہ لے جانا. ذکر علی علی باتہ سنا ہے نا. آگے فرمائے لے انہ ذکرہ ذکری، کیونکہ اس کا ذکر میرا ذکر، وہ ذکر ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا، وہ ذکر اللہ عبادہ. لہذا علی کا ذکر جنہوں نے الجبرہ پڑھا ہے، یہ الجبرے کا مسئلہ ہے بھائی. الف برابر بے کے، بے برابر جیم کے، لہذا الف اور جیم برابر. ہاں، علی کا ذکر نبی کا ذکر، نبی کا ذکر اللہ کا ذکر، لہذا علی کا ذکر اللہ کا ذکر. اور اللہ کے ذکر کا صلہ ثواب میں ڈھل سکتا ہی نہیں، کیونکہ ذکر خالق کا ہے، ثواب مخلوق ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں مولوی کے چکر میں آ کے علی کے بدلے جنت لے کے راضی نہ ہو جانا. اللہ سے کہنا علی لائے ہیں، علی چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ میری دعا ہے کہ ذات واجب تمہیں ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے. ہم اے مالک تیری تقسیم پہ بڑے راضی ہیں. علی تیرے بارے میں ہے، علی نبی کے بارے میں ہے، اور علی ہم حلال زادوں کے بارے میں ہے. اس معاملے میں ہم حصے دار ہیں خدا اور مصطفیٰ کے. وہ بھی علی سے پیار کرتا ہے، نبی بھی علی سے پیار کرتا ہے، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہم بھی یہی کرتے ہیں. یاری جب تم نکلے تیری زیارت کے بعد نکلے، اور یہ ممبر کے غلاف کی قسم، بطور کی چادر کی قسم، اگر اپنی طرف سے کہوں ابھی کہر الہی کی مجھ پہ بجلی گرے، میری زبان مفلوج ہو جائے، کلمہ نصیب نہ ہو، کرتے ہوئے علی سفر پہ ہے. بظاہر تیرا رسول بیمار ہو گیا ہے، تکیے پہ کونیا ٹیپ ٹیپ کے کہہ رہا الہی لم تبتنی حتی توریانی علی. پالنے والے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھو. لٹکتی ہوئی سیڑھی پہ بھی نہ چڑھ سکے، یا اس کے پاؤں میں لنگ ہے یا بلندی سے ڈرتا ہے. کھجور کے ساتھ ایک سیڑھی لٹکی ہوئی ہے تو وہی نہیں چڑھے گا نا، یا بلندی سے ڈرتا ہے یا پاؤں میں لنگ ہے، نقش ہے. اور علی سے بڑی بلندی ہے کوئی نہیں. عقیدے کی سیڑھی پہ چڑھنا ہوگا جی بڑا کر کے،
کیونکہ اس وقت آج اور یہ 16 رجب تک ہے، کل سے شروع ہوا ہے، 16 رجب تک یہی رہے گا سلسلہ، فرش سے عرش تک جشن ہو رہا ہوگا اور نور کی رسی لٹکی ہوئی ہوگی۔ بس تصور میں چڑھ جا عرش پہ اور عرش والے پھر سے کہے اے عرشی علی، فرشی علی کی آمد پر تو جتنا خوش ہے اور اس کی خوشی میں جو دے سکتا ہے ڈال میری جھولی میں، لیکن پہلا انعام یہ دے، اس کی معرفت عطا کر، اس کی محبت عطا کر، ہم اسے عرش سے کروڑ گنا زیادہ بلندی پہ دیکھیں، نہ اسے اللہ سمجھیں، نہ اس کے فضائل پہ پھونکیں۔ ہاں تو رسم ہے وہ میں ضرور نبھاتا ہوں کہ بانی اشرا، ان کے بھائی، ان کے بزرگ، ان کے خاندان کے جو بھی مرحومین گزر چکے ہیں، مولا اس آنے والے کے صدقے میں اسی کی محفل انہیں عطا فرمائے، ان کے درجات کو مزید ترقی، مزید بلندی عطا فرمائے، اور ان کے جو لواحقین بیمار ہیں، ان کی زوجہ محترمہ بھابھی کی والدہ بیمار ہیں، انہیں مولا شفا کاملہ سے عطا فرمائے، ظہیر بھائی کی، خان صاحب کی، تسلیم شاہ کی، جو جمعی مومنین مومنات جو بیٹھے ہیں، جو دعائیں ہیں تمہاری، بس میں آج یہی کہوں گا اس سے، تو نے علی ہمیں بغیر شرط کے دیا ہے، آج ہماری دعائیں بھی بغیر شرط کے دیا، ہم میں صلاحیت نہ صحیح تو صلاحیت بھر دے، ہم میں اہلیت نہ صحیح تو ہمیں اہل بنا دے، ہم اس قابل نہ صحیح تو اس قابل ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو تم میں بے اولاد ہیں مولا، اس ذکر کے صدقے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو اور یہ عزیز باقر نقوی کو مولا اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمیں خضری والا بیٹا عطا فرمائے، جو تم میں مقروض اور تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور ہو، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا ہو، جو مومن بے گناہ قید ہے، اور خواتین میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بھی اندر تشریف رکھتی ہیں، جو ان کی آرزویں ہیں کعبے کے اندر آنے والی کے صدقے میں، وہ ہاتھوں پہ علی لے کے گئی تھی، یہ دعاؤں کی قبولیت تو لے کے جائیں، اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی یہی دعا ہے اور روز یہی ہوتی ہے کہ ہمارے وارث کو بھیج دے، جب وہ آ گیا ہم تجھے تکلیف نہیں دیں گے، اسے لے لیا کریں گے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معین حتی تسکنه أرضك طوبا متمتع فيها طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بیت۔ ایک سیکنڈ
بولو بولو کہنے لگے آواز تو تمہاری ہے. جس پہ فضلے بھول ثواب ہو جاتا ہے اس کا ظاہر کا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. قبر حاجت پہ جو جلتا ہے چراغ صبح کو وہی آفتاب. علی کا مرتبہ نامیر میں اسرار کے جانے. علی کا مرتبہ نامیر میں اسرار کے جانے. منافق کوئی شان حضر قطار کے نگاہیں لگ تک کے گھر گئی اختر پر جنازہ نبی پہ نہ پہنچے یار کیا بجائے. حقدہ امام نعرہ حیدری بولو 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 سکی کیا نمبر بند ہے آپ کا. نمبر بند ہے. نہیں وہ سائلنٹ پہ ہے یہ آگے ادھر سے راستے میں دیکھو نظام صاحب موبائل گرا کے دیکھ کے آؤ. اسکاؤٹ کو ذرا لے گا انہوں ہضم تو نہیں ہونا. موبائل گرا دیکھ کے آؤ. پیچھے جا کے دیکھ کے آؤ. برشا جاؤ. وہ کون ہے نا کے سلمان قرآن سے پوچھو. وہ کون ہے نا کے سلمان قرآن سے پوچھو. حق جن کی مودت کا صلہ مانگ رہا ہے. حق جن کی مودت کا صلہ مانگ رہا ہے. اللہ کے ہوتے ہوئے دین محمد شبیر سے دین